تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ مسلمانوں کو آج جو دنیا میں پریشان کیا جا رہا ہے وہ کس لیے کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اور اسے ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ حج زکات کی یہ خوبصورت عمارت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس میں رسول اللہ نے تین مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلایا۔ 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! اگر واقعی عشق رسول سینوں میں زندہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ہم تو 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ سوچو، جس نے اللہ کے دین کی شمع کو جب جلانے کے لیے گھر کے چولہے بجھا دیے، اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب حضور کا کوئی امتی گناہ کرتا ہوگا۔ آج مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے، مولانا ہم لٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ میں ایک وجہ بیان کروں، جو قوم قبر انور میں اپنا نبی کا دل دکھائے وہ قوم لٹے گی نہیں تو کون لٹے گا، وہ قوم پٹے گی نہیں تو کون پٹے گا، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون تباہ ہوگا، وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون برباد ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا میں حکومت ہوتی تو آج کیا دن ہوتے۔ میں آپ سے کہوں، اگر فرعون کی حکومت نہ بھی ہوتی اور حضرت سلیمان کی حکومت آج ہوتی تو آپ کو بتاؤں آپ کے ساتھ وہی کچھ کیا جاتا جس کے آپ مستحق ہے۔ کیوں؟ اللہ کو یہ کب گوارا ہے کہ اس کے محبوب کا دل ایک دن میں ہزاروں بار تم چھلنی کرو اور اللہ تم پر رحمتوں کی برسات برسائے، رحمتوں کی برکھا برسائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں سے دھواں نہ اٹھتا اگر ہم حضور کا دل نہ دکھاتے۔ ماں کا جو دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا جو دل دکھائے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھانے والے کا انجام یہ ہے تو رسول اللہ کا دل جو قبر انور میں دکھاتے ہیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں کتنی مرتبہ میرے نبی کا دل دکھاتے ہو۔ جو رسول جانور کا بھی دل دکھانے سے منع کرے، جو نبی پسو اور مکھی پر ظلم کرنے سے منع کرے، جو رسول مرغی اور کتے اور بلی پہ ظلم کرنے سے منع کرے، تم اپنے نبی کا دل چھلنی کر رہے ہو اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں، سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ سوچو، اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، داڑھی مڈا کر تیر، گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔ سوچو، جو قوم، ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھلنی کرے، نبی لگائے؟ سوچو، وہ دل، جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں۔ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں۔ دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتہ ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے، میرا یار ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کے گھر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو، یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے،
ہے، دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو، نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو، نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5000 روپے کو تم نے رکھا ہے، یہ اس کی آواز نہیں ہے، آواز اس کی ہے، مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے، ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے، حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے، مجھے جس نے کھڑا کیا ہے، جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول سب سے بڑی نشانی ہے۔ بولنا کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے، کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے، اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، جبکہ تم مردہ تھے۔ پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باعث بعد الموت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ
जायजा ले लें कि जितने भी जराइम हैं, जितने भी गुनाह हैं, सबका जो बुनियादी तौर पर उसकी वजह अगर नजर आएगी तो ये कि इंसान मरने के बाद उठाए जाने का जो बुनियादी अकीदा है उसको भूलता जा रहा है, उसको फरामोश करता जा रहा है। अगर दुनिया के अंदर बदकारी आम हो रही है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने के बाद उठना और उठने के बाद जवाब देना, उसका अकीदा कहीं ना कहीं दिलों के अंदर मद्दिम पड़ता। इसलिए कि जब एक इंसान ये सोच ले, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ये सोच ले कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, तो बच्चा भी बुजुर्गों से मिलता है, वो बच्चा जिसका पूरा अकीदतों का महवर चॉकलेट है, जिसकी पूरी मोहब्बतों का महवर खिलौना है, लेकिन जब इम्तिहानात के दिलों में मिलता है तो अपने बुजुर्गों को कहता है दुआ करिए कि मैं पास हो जाऊं, दुआ करिए कि मुझे कामयाबी मिल जाए। मुझे बताएं, अगर इम्तिहान पर यकीन एक छोटे से बच्चे को हो जाए तो वो बच्चा भी उसकी फिक्र करने लगता है कि नतीजा क्या आएगा। मुसलमानों बताओ तो सही, अगर बच्चे को इम्तिहान का यकीन हो जाए और फेल होने और पास होने के फवायद और नुकसानात पता चल जाए तो वो बच्चा पूरी ताकत झोंक देता है कि मैं किसी तरह से इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। छोटे बच्चे इम्तिहान के दिनों में खेलना कूदना छोड़ देते हैं, रातों को स्टडी करने लगते हैं, रात जगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हम अपने बच्चों से भी गैर गुजरे हो गए? उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने खेलने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने कूदने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने सोने से बाज रखा है। मुसलमानों, अपना भी तो एक इम्तिहान होने वाला है और इम्तिहान लेने वाला एग्जामिनर कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो खुद फरमाता है अया सबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि इंसान तुझसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, और हिसाब कौन लेगा? अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया का एग्जामिनर। अल्लाह अकबर, रिश्वत ले करके इंसान को छोड़ सकता है, दुनिया का एग्जामिनर दबाव में आकर के कुछ नंबरात बढ़ा सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। अब जरा तवज्जो फरमाना, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वो कैसा इम्तिहान लेने वाला है, वो कैसा सवाल पूछने वाला है, वो कैसा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर, कि अगर मासूम शजरे ममनुआ को हाथ में ले ले तो वो उस मासूम से अपनी गैरत की बुनियाद पर उसके कपड़े भी वापस ले लेता है, उसको जन्नत से भी निकाल देता है। और अल्लाह अकबर, फिर वो मासूम 200 साल तक के दुआएं करता है, पुकारता है। तो शान बेनियाजी का आलम यह है कि उसको 200 साल तक जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह से हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आदम से नाराज न हुआ था, हजरत आदम ने कोई खता भी नहीं की थी, हजरत आदम ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, बल्कि आदम से तो लग़्ज़िश पैगंबराना वाक़ई हुई थी, लग़्ज़िश मासूमियत वाक़ई हुई थी। उसके बावजूद भी उस पहले इंसान को जन्नत से निकाल कर कपड़े वापस लेकर, जरा यहां पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, इब्ने अब्बास से लेकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तक आप किसी की भी तफसीर उठा करके पढ़ लें, हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया, बल्कि जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जिद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने हाथों से की जाती है, जब गैरत पर आते हैं और शान बेनियाजी का इजहार करते हैं तो कपड़े तक वापस ले लेते हैं, ताकि आगाह हो जाओ, हमारे रहीम और करीम होने पर धोखा मत खाना, हमारी गैरत का भी अंदाजा कर लो। जब मासूम मस्जिद मलाइका बनाने के बाद जन्नत से बाहर जा रहे हैं, और सिर्फ जन्नत ही से नहीं जा रहे हैं बल्कि कपड़े भी वापस दिए जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा क्या अंजाम
ہوگا, تم کہاں رہو گے, اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لغزش پیغمبرانہ ہے, اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا. کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے. جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا. تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے, جو تمام ولیوں کا بابا ہے, جو تمام صحابہ کا بابا ہے, یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں, ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا, ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہی اللہ ہم سے حساب لے گا, رب تبارک و تعالی حساب لے گا. اب بتاؤ مسلمانوں. تو ناظرین, اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر بلا مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, آفتوں سے, بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اس ماہ رمضان شریف میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, غریبوں, یتیموں, مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں, فلسطینیوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں اس حالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس حالات سے انہیں نکالے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے, جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.